بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت ارشاد فرمائی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں اور میں اکثر یہ بات کہا بھی کرتا ہوں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمیں جس بھی بات پر، جس بھی کام پر ایک توجہ کرنی ہوتی ہے، اس کا ہمیں پہلے لفظی مطلب دیکھنا ہوتا ہے اور دیکھنا چاہیے کہ اس میں حقیقت کیا ہے، اور جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کے پس پردہ کیا حکمت ہے، اس کے استعمال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اگر وہ استعمال ہوا ہے تو اس کا لفظی مطلب کیا ہے۔ جب ہم اس بات کو دیکھ لیں گے، اس بات کو سمجھ کے پرکھ کے پھر کام کریں گے، پھر اس پہ بات کریں گے، تو ہم حقیقت کا آشکار جلدی کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ عبادت ہے کیا، لفظ عبادت کیا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بڑی اہم بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہم نے انسان کو جو تخلیق کیا ہے، جنات کو پیدا کیا ہے، وہ اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ بہت اہم بات ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ عبادت کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، عبادت اللہ تعالیٰ کی وہ بندگی، وہ غلامی ہے جو انسان کو بدل کے رکھتے۔ ہم جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ایسی ہماری یکسوئی اور ایسی توجہ ہو اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم جب اس عبادت سے، فرض سے، اس سے فارغ ہو کر ادائیگی کر کے باہر آئیں تو ہماری زندگی یکساں طور پر بدل گئی ہو۔ یہی عبادت کا مقصد ہے، یعنی زبردستی نہ ہو نا۔ آپ جب بھی کوئی عبادت کر رہے ہیں تو اس میں زبردستی نہ ہو، کیونکہ دین میں ویسے بھی سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے۔ تو عبادت بلکہ زبردستی نہ ہو، بلکہ اس میں آپ کی محبت ہو، اور محبت بھی شدید ہو، ٹھیک ہے، جو آپ کو اللہ کے نزدیک کر دے، اور وہ ایسی محبت ہو جو ریئلٹی میں ہو، وقتی طور پہ نہ ہو، اور وہ محبت ایسی ہو جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے اور اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہماری معاون اور مددگار ثابت ہو۔ اصل میں عبادت جو ہے یہ زندگی کا ایک حقیقی تجربہ ہے کہ ایک منفرد، باغی اور باخبر اور ہوشیار شخص جو لمحوں کی گرد سے حقیقت کو نکال لے، جو سمندر کی تہہ سے گوہر نیاب تلاش کرنا جانتا ہو۔ اب یہ مشکل کام ہے، لیکن عبادت بھی کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، اس کا ایک بہت مقام ہے۔ تو اب سمندر سے گوہر نگینا، کوئی پتھر تلاش کرنا، یہ عام بات نہیں ہے، تو یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کی توجہ کامل ہے۔ تو اب اگر آپ سمندر میں سے گوہر تلاش کرنے کے لیے توجہ کی آپ کو ضرورت ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے حاضر ہونا ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو پھر اس میں بھی ہمیں یکسوئی اور توجہ چاہیے۔ جو زمین کی پاتال سے ذرہ آفتاب کو ڈھونڈ نکالے، اور جو آسمانوں کی وسعتوں میں اڑنا جانتا ہو، جسے کوئی، اور یاد رکھیں بڑی لازمی بات کر رہا ہوں، ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی کوئی اس کی توجہ، اس کی پختگی، اس کا ایمان اور اس کا ایک اللہ کی بارگاہ میں جو محبت اور ایک سلسلہ ہے وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی بھی نام نہاد مذہبی گروہ ہو، کوئی سیاسی جماعت ہو، کوئی سیاسی رہنما ہو، کوئی معاشرہ ہو، کوئی بھی اسے اس ٹریک سے اتار نہ سکے، بیوقوف نہ بنا سکے، اپنی مقصد اور اپنی منزل سے ہٹا نہ سکے، اس کو گمراہ نہ کر سکے۔ اتنی پختگی ہونی چاہیے عبادت میں۔ ہمیں اس بات کو عبادت کرتے ہوئے نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم فقیر ہیں یا ہم بادشاہ ہیں، کیونکہ ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں جو کائنات کا بادشاہ ہے، جس کی حکومت السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وما بینہما، اور ان پر بھی ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ تو ہم تو اس کے بندے ہیں، خواہ کوئی بادشاہ ہے تو اس کی عطا سے بادشاہ ہے، اگر کوئی فقیر ہے تو وہ بھی اس کی رضا سے ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ایک مرتبہ دیا ہے، ایک مقام دیا ہے۔ تو عبادت جب آپ اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، حاضر ہو رہے ہیں، اس وقت یہ بات نہیں سوچنی چاہیے کہ ہم بادشاہ ہیں یا ہم فقیر ہیں، ہم امیر ہیں یا ہم غریب ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، حدیث ہے بڑی معروف، کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر فضیلت ہے، کوئی کسی سے بڑا ہے، کسی سے آگے ہے، تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا قریب ہے، اس کے اندر کتنا تقوی و عاجزی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ آپ انسان کو اوپر نیچے چھوٹا بڑا سوچ لیں۔
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. یہی عبادت کی خوبصورتی ہے کہ آپ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ حقیقی بادشاہ کی بارگاہ میں آپ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ اپنے ارد گرد موجود وسائل کو اپنی بہتری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن ہیں، تو پھر آپ خوش قسمت ہیں. اور یہ تبھی ممکن ہے جب اللہ کی بارگاہ میں ربط مضبوط ہوگا. ایسا شخص جس کے پاس دولت کے انبار تو ہو لیکن اسے جینے کا ٹائم ہی نہ ہو، اسے جینا آتا ہی نہ ہو، تو اس سے لاکھ درجہ وہ انسان بہتر ہے جو اپنے محدود وسائل کے ساتھ زندگی کو جیتا ہے، خوشیاں تلاش کرتا ہے، خوشیوں کو انجوائے کرتا ہے، سیلیبریٹ کرتا ہے، پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس کا شکر کرو وہ زیادہ دے گا. آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ شکر اور صبر کے درمیان اپنی زندگی بسر کرو. اور وہ ایسا انسان جس کے پاس دولت کے انبار ہے لیکن اس کو سکون میسر نہیں ہے، کیونکہ اس کا اس بارگاہ میں ربط نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس ایک ایسا انسان ہے جو محدود وسائل رکھتا ہے لیکن اس کا اس کی بارگاہ میں ربط ہے نا، تو وہ زندگی کو جیتا ہے اور پل پل جیتا ہے. اور زندگی کو اچھے طریقے سے جینا بھی یہ بھی ایک عبادت ہے اور اللہ کی شکر گزاری ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی ہے. اور پھر اس کے بعد اس سے بڑا شکر یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے چن لیا ہے. ہم اگر حقیقت کا آشکار کرنے لگ جائیں، سمجھنے لگ جائیں، تو بہت سے ایسے اختلافات ہیں جو پیدا ہی نہ ہوں. ایک ہوتا ہے نا پیدا ہونا پھر ختم ہونا، وہ پیدا ہی نہ ہو. کیونکہ لیکن جب آپ حقیقت کی بات کریں گے تو اس پہ کوئی بحث، کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ کا قرب نصیب فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.